حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اچھائی اور برائی جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسانوں میں یہ موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے غلط اور صحیح دونوں راستے ہم انسانوں کے لیے بالکل واضح کر دیے۔ غلط راستے پہ چلنے کا انجام کیا ہوگا، صحیح راستے پہ جانے کا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، پوری صراحت کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا۔ انسان کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے، وہ کوشش کر کے صحیح تلاش کرے اور اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کے پھر صحیح راستہ اختیار کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، باوجود اس بات کے کہ کتاب و سنت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سب کچھ بیان کر دیا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز امت سے چھپائی نہیں، جو بیان کرنے والی تھی بیان کر دی، لیکن اس کے باوجود اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے رہیں، ایسے ہوں جو میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں، جو گم کردہ راہوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی راہ کی طرف رہنمائی فراہم کریں، غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور نیکیوں کی تلقین کے لیے بروئے کار آئیں، تاکہ معاشرہ اصلاح پذیر رہے، صراط مستقیم کے قریب رہے اور نتیجتاً اللہ کے بندے اللہ ذو الجلال والاکرام کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے مالک بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص رہے ہمیشہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بڑے مہربان تھے، عفو درگزر کرنے والے تھے، بڑے شفیق اور محبت کرنے والے تھے انسانوں کے ساتھ، اور ہمیشہ حریص رہے اس بات پر کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، صحیح راستہ اختیار کر لیں، باطل کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے تقرب والا راستہ، اس کی رضا والا راستہ، جنت میں لے جانے والا راستہ اختیار کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نبوت کی اسی کام میں بسر ہوئی، حتیٰ کہ لمبا ٹائم راتوں میں ایک ہی دعا کرتے رہتے، رب امتی اللہم امتی، اللہ میری اپنی امت کی فکر ہے۔ دن میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، میلوں میں، منڈیوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، جہاں جہاں ممکن ہوتا جا کے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے، ایک ایک کو روک کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کا پیغام دیتے، اپنی سنت کے اتباع کی تلقین کرتے، شرک و بدعات سے اسے آگاہ کرتے، جو خرافات ہیں معاشرے میں اس پر انہیں متنبہ کرتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحیح عقیدہ اور اعمال حسنہ کا جو انجام جنت کی صورت میں تیار کیا ہے، لوگوں کو اس سے متعارف کرواتے، اور اگر کوئی باطل پرست ہے تو اس کا جو انجام ہونے والا ہے اسے اس سے ڈراتے، سارا دن اس کام کے لیے برسر عمل رہتے، اور راتوں کو جب دنیا سو چکی ہوتی تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے، امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے۔ حتیٰ کہ بڑا معروف واقعہ ہے، طائف کی وادیوں میں جب سر اقدس سے لہو بہا اور پاؤں تک لہو لہان ہو گئے، اور کوئی اس پورے خطے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والا، آپ کی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے، اور جب آسمان سے فرشتوں نے آ کے پوچھا آپ حکم کریں ہم اس بستی کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینک دیں یا پہاڑ اس کے اوپر گرا کے اس کا بیڑا غرق کر دیں، فرمایا نہیں،
میں سختیاں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میں تو انہیں جنت کی راہ دکھانے آیا تھا، میں تو انہیں جہنم سے بچنے کا سلیقہ دینے آیا تھا، میں تو انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے آیا تھا، انہیں انسانیت سے سرفراز کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کی توحید کا پیغام انہیں دینے کے لیے آیا تھا، شرک و بدعات کی ذلت اور اس گندگی سے انہیں نجات دلا کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کے عقیدے کی عزت ان کے سر پہ تاج سجانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن یہ چونکہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں اپنی اچھائی برائی کا کوئی فرق معلوم نہیں ہے، انجام سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو چاہا کر لیا۔ لیکن اللہ میں ان کے لیے پھر بھی تجھ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، ہمارا کام محض اتنا سا نہیں ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے وارث، ہمارا کام اتنا نہیں ہے کہ ہم آگے اور نماز پڑھ لی، ہم نے نیکی کر لی، ہم نے صدقہ دے دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا۔ اس سے بہت آگے بڑھ کے وہ عظیم الشان ذمہ داری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سونپی تھی، تبلیغ دین کی ذمہ داری، وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری، اس روئے زمین کو اللہ کے ساتھ شرک سے پاک کرنے کی ذمہ داری، بدعات و خرافات کو ختم کرنے کی ذمہ داری، نفس کی پاکیزگی، عقیدے کی صحت، اعمال کی درستگی، ترجیحات کا تعین محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر معاملے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا سب سے اہم ہو، دنیا تک یہ پیغام پہنچانا اور مسلسل پہنچاتے رہنا۔ آپ ایک بار کہیں، آپ دو بار کہیں، آپ 10 بار کہیں، لوگ نہ مانے آپ کی بات کو، لوگ گالیاں دیں آپ کو، لوگ پتھر برسائیں آپ پہ، لوگ آپ کو قید کر دیں، یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین سے نہ عمل میں پیچھے رہا جا سکتا ہے اور نہ تبلیغ دین سے پیچھے رہا جا سکتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکے، یہ ممکن نہیں ہے، زبان سے روکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو دل سے برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جو دل سے بھی برا نہیں جانتا، برائی کو برائی نہیں جانتا، اس کے دل میں تو ایک رائی کے برابر ایمان نہیں۔ اور فرمایا لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایماندار بنو، اور ایماندار بننے کی اور جہاں بہت سارے تقاضے ہیں، ایک تقاضا یہ ہے کہ جسے تو نے حق سمجھا ہے اس حق کو لوگوں تک منتقل کرو، جسے تو صحیح سمجھتا ہے دلیل کے ساتھ، وہ دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تو اپنے آپ کو جنت کے رستے پہ سمجھتا ہے تو تیری ذمہ داری ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستیوں کو، ہمجولیوں کو، اپنے محلے داروں کو، کاروباری شراکت داروں کو، ان سب کو اس حق کی طرف دعوت دو جسے تو حق سمجھتا ہے، اور اس رستے کی طرف دعوت دو جسے تو جنت کا رستہ سمجھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دعوت دیتے رہے۔ سچی بات ہے ہماری پیشانی پر تو بہت جلدی شکنیں پڑ جاتی ہیں، ہم اسلام کی روح کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم دین کے تقاضوں کو اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے۔ دین اسلام دین دعوت ہے، دین اسلام دین تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ انسانوں تک پہنچائیے۔ آپ کی منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا گئے، وہ تو امت کی تربیت کر گئے، ایک ایسی جماعت جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بروئے کار آتی تھی،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت تشکیل دے گئے. اب سوال مجھ سے ہوگا میری صلاحیتوں استعداد و علم کے مطابق. قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا میں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا. یہ سوال آپ سے ہوگا. آپ کے پاس قوت گویائی بھی تھی, آپ کے پاس عقل و دانش بھی تھی, آپ کے پاس مبادیات اسلام کا علم بھی تھا. اس پہ عمل کتنا کیا, لوگوں تک اس کی تبلیغ کتنی کی. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, سینکڑوں گاہکوں کو سارا دن ڈیل کرتے ہیں, کتنوں کو ان میں سے آپ نے دین کی دعوت دی ہے. آپ اپنے ماتحتوں کو خود نماز پڑھتے رہے, کیا ماتحتوں کو نماز پڑھائی؟ خود آقا کے سجدہ ریز ہوتے رہے. کیا اولاد کو مسجد کا راہ دکھایا؟ خود اللہ کے دین پہ عمل پیرا رہے. کیا بیوی کو رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی ترتیب دینے کا حکم دیا؟ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرتے رہے. کیا اپنی اولاد کو, بھائیوں کو, اقربا کو اس رستے کی طرف تلقین کی جو صحیح رستہ ہے, جو جنت کا رستہ ہے, جو محمد الرسول اللہ کا رستہ ہے, جو دین اسلام کا رستہ ہے؟ قسمیں پیدا کرنے والے رب کی اگر ہم اس میں غافل ہیں تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, شاید کہ یہ خالی نمازیں قیامت کے دن ہمیں نہ بچا سکیں.